ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتے چلے جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، تو اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، آئیے ترجمے کے ساتھ تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، وہی ہے جو کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بما تعملون اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو اسباق ملتے ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں آپ کو مشورتاً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ دیکھیے کہ ہم بہت سارے مواقع پر بہت سارے یوں بولیے کہ ایسی زندگی میں لمحات آتے ہیں کہ ہم رقم خرچ کرتے ہوئے یوں بولیے کہ آسرا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہیلتھ ایشو ہے تو اس پہ بھی رقم خرچ کرتے ہوئے لوگ تقریباً جو ہے نا وہ زیادہ پس و پیش سے کام نہیں لیتے، اس پر ہیلتھ پر رقم خرچ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے تو گھروں کے گھر جو ہے وہ بک جاتے ہیں۔ ایسی ڈیزیز گھر کی کسی فرد کو ہو جاتی ہے کہ اس کا علاج بالخصوص اولاد کو اگر ہو جائے تو اس کا علاج کرواتے کرواتے یوں بولیے کہ میں ایک لفظ میری سماعتوں سے ٹکرایا ہوا بھی میرے ذہن میں جو گونج رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے برتن بک گئے علاج میں، تو یہاں تک سلسلہ کار جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک نیسیسری نیڈ ہے، ضروری بھی ہے، لازمی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں بعض اوقات کیا ہے کہ کھانے پینے کا کوئی گیدرنگ کا کوئی انتظام رکھا ہے تو اس میں بھی لوگ کیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور اچھی نیت کے ساتھ ہو تو کار ثواب بھی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو جس طرح ہم دیگر چیزوں میں ضروریات میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی تھوڑا سا خرچ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یوں کر لیں کہ ترجمہ قرآن معرفت القرآن اس کو جو ہے وہ آپ خرید فرمائیں مکتبۃ المدینہ سے، اسے آپ حاصل کریں، اور اس کی میں تو بک آپ کو اپنے پاس رکھنے کا مشورہ دوں گا۔ موبائل میں تو موجود ہوتا ہی ہے، اپلیکیشن بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو بک کی ایک افادیت ہے، اور پھر جو اس کی ایک دیدہ زیب ڈیزائننگ ہے، اور پھر جو اس کا ایک زبردست اس کا جو چھپائی ہے، جو پرنٹ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو اپنی طرف کیچ کرے گا۔ تو ایک تو قرآن پاک کے لفظ لفظ کا ترجمہ جو ہے یہ پڑھنے کی سعادت ملے گی، اور پھر اس پر حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامہ ظلہ نے ایک حاشیہ اس پہ لکھا ہے، حاشیہ افہام القرآن، قرآن مجید کی اس آیت سے کیا مضمون جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے، اس کو بڑے شارٹ انداز میں بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خرید فرمائیں، اور اس کو روزانہ اپنے مطالعے میں اپنی اسٹڈی میں جو ہے وہ شامل فرمائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے دنیا کی برکات بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ الکریم آخرت کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور قرآن کا نور جب زندگی میں جو ہے وہ آئے گا تو اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، کرم نوازیوں کو انشاءاللہ لے کر کے آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اشاب الصغیر وفن الکبیر کر الغدات ومر العشی، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بوڑھے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اشاب الصغیر، بچے جوان ہو گئے، وفن الکبیر، اور جو بڑے تھے وہ فنا ہو گئے، کیسے؟ کر الغدات ومر العشی، دن اور رات کے بار بار آنے جانے سے۔ تو ایک زندگی وہ ہے جو ابھی ہماری گزر رہی ہے، جس میں دن بھی ہے، جس میں رات بھی ہے، جس میں سورج کا آنا بھی ہے، چاند کا آنا بھی ہے، جس کے اندر ہم ستاروں کا جھلملانا بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم ہواؤں کی سنسناہٹ بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں، جس میں ہم بادلوں کی ایک جو کیفیت ہے موسم میں یہ بھی محسوس کر رہے ہیں، اور بھی گرمی ہے، سردی ہے، حبس ہے، یعنی موسم خوشگوار ہے، پلیزنٹ ہے، بہار ہے، خزاں ہے، اور بہت کچھ ہے جو اس دنیا کے یوں بولیے زندگی کے رنگ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ایک زندگی وہ ہے کہ جس کی ابتدا کسی بھی وقت ہو جانی ہے، وقت مقرر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، وقت مقرر ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج پروگرام کا وقت 10 بجے تک ہے، 10 بجے یہ پروگرام اینڈ ہوگا، لیکن موت کا بھی ایک وقت ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کب ہے، اس نے آنا ہے، اور آنے کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہونی ہے وہ قبر کی زندگی ہے۔ اور قبر کی زندگی کیسی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا ارشادات فرما رکھے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ایک بات اور جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے
کہ جس طرح ہم کچھ اعمال، کچھ کام، کچھ محنت، کچھ سٹرگل ایسی کرتے ہیں کہ جس سے ہماری یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہتر ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، لگزوریس ہو جائے، اس میں سہولتوں کی فراوانی ہو جائے، ضرورتوں کا پورا ہونے کا سامان ہو جائے، بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنی قبر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عالم برزخ میں جو ہم نے رہنا ہے اس کو عافیت والا، سلامتی والا، خیر والا، راحت والا بنانے کے لیے بھی کچھ کام ہمیں کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے بچنا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور کن سے بچنے کا ہے تاکہ ہماری قبر کی زندگی جو ہے یہ بہتر ہو جائے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے پہلے کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم سوے حشر چلیں گے ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو
ورنہ کہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں اور مدحت خواجہ دی مدحت سرکار کے ساتھ مدحت خواجہ دی مدحت سرکار کے ساتھ کہ عمر گزری ہے میری کیفیتیں سرشار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں اور مل ہی جائے گا کوئی خانے کرم کا ٹکڑا مل ہی جائے گا کوئی خانے کرم کا ٹکڑا کہ ہے تعلق جو سگانے درے سرکار کے ساتھ ہے تعلق جو سگانے درے سرکار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں گر مدینے کا تصور ہے
ظلمت کیسی کرے مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ ربط مضبوط رہے انوار کے ساتھ رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل ارے چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ ارے چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ پل سے مجھے بھی گناہ کار گزر جائے گا پل سے مجھے بھی گناہ کار گزر جائے گا کہ ہوگی سرکار کی رحمت جو گنہگار کے ساتھ پل
سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں کہ کوئی نعتیں رنگیں، ہم بھی مظہر سے سنیں کہ کوئی نعتیں رنگیں، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ۔ کیا بات ہے وقار میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی رحمت، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا خوبصورت کلام اور بڑے عمدہ اور بڑے سنجیدہ انداز میں آپ نے جو ہے وہ پڑھ کر کے سنایا ہے، اور یہ ذوق والا انداز، یہ ادب والا انداز اور یہ محبت والا انداز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ نصیب بھی فرمائے، اور اس کی برکات بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ یہیں سے بات کو جوڑ کر کے میں موضوع پر آؤں۔ تقریباً 12 کتابوں کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ جب بندے کو جو ہے وہ قبر میں لٹایا جائے گا اور مٹی دے کر کے اس کو جو ہے وہ افراد واپس آ جائیں گے، اور پھر جب قبر میں اس کو فرشتے آئیں گے اور اس کو اٹھائیں گے، تو اس وقت جو وقت ہے یہ بندے کو لگے گا جیسے سورج غروب ہونے کا وقت ہے، یعنی نماز عصر کا وقت سمجھ لیں، یہ اینڈنگ کا قریب آتا جا رہا ہے، تو یہ وقت بندے کو جو ہے نظر آتا ہے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو فرشتے وہ سوال پوچھتے ہیں، تو اس وقت بندہ کہے گا دعونی اصلی، اے فرشتو مجھے چھوڑ دو اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے دو۔ صلی اللہ یصلی، صلاۃ کا معنی درود پاک بھی ہوتا ہے، تو آقا کریم کا جلوہ سامنے ہو تو امتی درود پاک نہیں پڑھے گا تو اور کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، یہ انجام ہے۔ قبر میں اس کیفیت کا ہونا یہ کیا ہے؟ انجام ہے۔ انجام سے پہلے کام ہوتا ہے، کام ہے، اور اس کام کے جس طرح کا وہ کام ہے پھر اسی طرح کا کیا ہے اس کا انجام ہے۔ وہ کہنے والے کہہ گئے نا، تربت میں ہوگی دید جو خیر الانام کی، تربت میں ہوگی دید جو خیر الانام کی،
عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو عبد الواجد بھائی سے بات جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کس امتی کی تمنا نہیں ہوگی کہ مجھے جلوہ محبوب پاک نظر آئے قبر میں اور میری زبان پر درود پاک جو ہے وہ جاری ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے زبان پر آ جائے۔ لیکن وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک انجام ہے اور یہ انجام سے پہلے کام ہے، تو یہ کام ابھی کرنا ہے، جی ابھی کام ہے، پھر آخر میں کیا ہے اس کا انجام ہے، کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آدمی کی زندگی جس حالت، جس کیفیت اور جس شعور کے ساتھ گزرتی ہے تو اس کا انجام بھی اسی حالت، کیفیت اور شعور میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے اور اس کو ہمہ وقت نماز کی فکر رہتی ہے تو قبر یا آخرت میں بھی جو اس کے معاملات ہوں گے وہ نماز کی بنا پر ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو نماز کی عادت ہے، جب وہ سوتا ہے اور صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کے ذہن میں آتی ہے وہ نماز ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے وضو کرنا ہے۔ وہ جلدی سے گھڑی دیکھے گا، ٹائم دیکھے گا، وقت دیکھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی تیاری کرے گا اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو آدمی کے جو آخرت کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں نتھی ہوتے ہیں۔ جیسے اب آپ نے ایک مثال بھی دی کہ آدمی جب قبر میں اٹھے گا تو اس کو جو سب سے پہلی چیز کا تصور آئے گا وہ یہ کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو نیکیوں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ جو ہے وہ مربوط کر لیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک مومن کا والہانہ، محبت بھرا اور عشق بھرا جو تعلق ہے یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ آخرت میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن اس دنیا میں ہم حضور کی امان میں ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو آج اس دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جو برے کاموں میں مبتلا ہیں، تو یہ گناہ کافی ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب آ جائے۔ لیکن یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اب جو ہے قیامت تک عذاب اس صورت میں نہیں آئے گا، ورنہ پہلی امتوں پر جس طرح سے عذاب آتے تھے وہ ان اعمال کی وجہ سے آ جاتے تھے۔ یعنی عذاب محیط نہیں آئے گا کہ جس عذاب سے وہ سب کیا ہو جائیں، ملیا میٹ ہو جائیں، شفا ہستی سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ صحیح۔ تو ہمیں آخرت میں حضور کی شفاعت ہے اور اس دنیا میں حضور کی امان ہے، اور پھر اس امان کے ساتھ جس کا جتنا زیادہ حضور سے تعلق ہوتا جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ سکون اور چین نصیب ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو جو آدمی درود پڑھتا ہے اس کو حضور سے تعلق ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے مسائل، اس کی پریشانیاں، اس کے مصائب جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کم نہ بھی ہوں تو حضور کا ذکر مبارک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل بے چین ہو تو اس کو چین آ جاتا ہے، دل بے قرار ہو تو اس کو قرار آ جاتا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ ہو اور حضور کو یاد کرے تو حضور کے ذکر سے ایسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ اس کے قلب کو سکینہ، اطمینان اور صبر کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ مشکل جتنی بھی بڑی ہو لیکن حضور کے یاد آنے سے، حضور کو یاد کرنے سے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکتوں کو اگر قبر کی زندگی میں بھی پانا ہے تو یہاں خالد بھائی اس زندگی میں درود پاک کو اپنا معمول، اپنا وظیفہ جو ہے یہ بنانا ہے، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کے انعامات کے بارے میں جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ ان میں ایک تو دنیا کے مصائب کے دور ہونے کی بشارت ہے، دوسری طرف قبر و آخرت کے سکون کی بھی بشارت ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کی جو مشکلات دور ہوتی ہیں اس میں سے 30 دنیا کی ہیں، 70 آخرت کی ہیں۔ وہ 70 آخرت کی جو بلائیں ہیں وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بندے کے قائم شدہ تعلق پر ہی ہیں کہ جب وہ حضور پر درود پڑھ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو بلائیں ہیں، جو عذابات ہیں وہ دور ہو رہے ہیں۔ تو درود پاک تو یہاں بھی کام بنانے والا ہے
وہاں بھی کام بنانے والا ہے. لیکن بندے کی عادت اور بندے کا لائف اسٹائل ذرا یہ بھی تو وہ ہو، جس طرح آپ نے ابتدا میں بات کی کہ کام تو ابھی ہے، بعد میں تو انجام ہے. انجام اچھا جب ہوگا جب کام اچھا ہوگا. اور جو اچھا کام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اچھے کام کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. کیا بات. اگر کام اچھا ہے تو پھر آپ کا اجر بھی آپ کے رب کے پاس ہے. اگر آپ نے کام ہی اچھا نہیں کیا تو جو امید ہے، امید اچھی ہے، کاش کام بھی اچھا ہو جائے. جب اچھے کام سے جڑے رہتے ہیں تو پھر اچھا انعام جو ہے نا اس کا یقین دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیفیات ہوتی ہیں کہ بندے کو آخرت کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا، جو دنیا چھوٹ رہی ہے اس کی بھی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تیقن، اس کا جو ایمان ہے وہ اس درجے پر عمل کی پختگی اور بہتری کے ساتھ پہنچ جاتا ہے کہ گویا وہ وعدہ الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اپنا تعلق اس قدر مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب بدر دیکھ کر کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، لیکن یقین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس وعدہ الہی پر ہے کہ آپ آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سامنے آگ ہے، ڈالا جا رہا ہے، فرشتہ آ کر پوچھ رہا ہے، اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے حسبی من سوالی علمہ بحالی، میں اپنے رب سے کیا سوال کروں، میرا حال تو وہ جانتا ہے. تو اب جو یقین ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہے کہ وہ جو سامنے اگرچہ چیز ہولناک ہے، قبر کے معاملات احادیث کا مطالعہ کریں تو بڑے وحشتناک ہیں، کربناک ہیں، اور حشر کا دن دیکھ لیجئے تو وہ بڑا خطرناک ہے. لیکن جب بندے نے عمل کیا ہوتا ہے تو پھر اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر مزید بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ بندے سے جو خوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے. جب اس خوف کو دور کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ہی تو ہم نے یقین کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نجات کا رستہ یہ بتایا ہے کہ وہاں کی تکالیف درود کی برکت سے دور ہو سکتی ہیں. تو بندہ مومن جھوم جھوم کر درود پڑھے. درود سے تعلق دراصل ان سے تعلق ہے جن پر درود پڑھا جا رہا ہے. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. تو یہ درود جو ہے وہ رحمت الہی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پانے کا وسیلہ ہے. یہاں بندہ عمل کرے تو مولا کا ارشاد یہ ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ اجرا من احسن عملا، جو احسن عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا. درود اچھا عمل ہے، یہ پڑھتے چلے جائیں، رب العالمین جل وعلا آخرت میں اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا فرمائے گا. آخرت بھی سنور جائے گی، قبر کی دشواریوں سے بھی انشاءاللہ نجات مل جائے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ، جسے یہ بات پسند ہو، ان یلقی اللہ راضیاً، کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، سبحان، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کس، اور اسے جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. کتنا زبردست یہ وسیلہ ہے، اور کتنا زبردست یہ وظیفہ ہے، اور کتنا پیارا یہ نیک عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کام ہمارے اچھے ہوں گے تو یہ وہ بہترین کام ہے جو ہماری قبر کی زندگی میں ہمیں کیا کرے گا، راحت دلائے گا. یہ وہ عظیم کام ہے جو قبر کی زندگی میں ہمیں کیا کرے گا، فائدہ جو ہے پہنچائے گا. زبان سے ہونے والا یہ عمل ہے، اور زبان سے ہونے والا ایک اور عمل بھی ہے. زبان سے ہونے والا ایک اور عمل بھی ہے، جیسے کسی کو تکلیف دینا. ایسی بندہ بات کر رہا ہے، کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، تو اب یہ چونکہ برا کام کر رہا ہے تو اس کا انجام بھی پھر کیا ہے،
یہ برا ہی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ عدنان بھائی، قبر کے انعامات اور قبر میں ملنے والے عذابات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ ہمیں جو ہے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، عقیدہ آخرت اور برزخ کا جو عقیدہ ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، جیسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک دوسرے جہان میں تھا، تو ایسے ہی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک دوسرے جہان میں بندہ چلا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے برزخ کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ مختلف علماء نے، مختلف ائمہ نے اس پر پوری کتابیں لکھی جس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، جیسے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور ایک اسی طرح ایک اور عنوان سے آپ نے عقیدہ آخرت کے متعلق ہی کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی، جس میں احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ آپ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو تفصیل وہاں ملاحظہ کر لینی چاہیے، اور بالکل خاص طور پر جو یہ عقیدہ آخرت ہے اور اس کے متعلق جو دلائل ہیں، اس کو بالتفصیل پڑھ لینا چاہیے، تاکہ کسی قسم کے شک اور شبہ کے اندر شیطان ہمیں مبتلا نہ کر دے۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے رشتہ دار عزیز مسلمان جب اسے دفن کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، مردہ اس کی کیفیات میں اس کے سننے کی جو قوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا تیز فرما دیتا ہے کہ منو مٹی کے نیچے مردہ اس چیز کو سن رہا ہوتا ہے، جو قدموں کی آہٹ ہے، جو جوتوں کی آواز ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بھی مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کیفیات کو بیان فرمایا۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے تو اس کے لیے تنعیم قبر ہے، قبر کی راحتیں ہیں، قبر کے انعامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت کی کھڑکی کا کھل جانا، جنتی بستر کا عطا کر دیا جانا، جنتی نعمتوں کا اسے دکھا دینا، نظارہ کروا دینا کہ یہ تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، یہ ہے تنعیم قبر۔ اور دوسرا ہے عذاب قبر۔ جو شخص گناہگار ہے، جس کی جو دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزار کے گیا ہے، تو اسے عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عذاب قبر حق ہے، درست ہے بالکل۔ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالی جو شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، آپ نے پوچھا بابا جان یہ بتائیے کہ کیا قبر میں بندے کو عذاب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا جی کہ کوئی دلیل بھی بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور پھر ارشاد فرمایا یہ دون ذالک، یعنی اس عذاب سے پہلے ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے۔ فرمایا یہ دون ذالک سے مراد ہے دون جہنم، جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور جہنم کے عذاب سے پہلے قبر کا عذاب ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، یعنی یہ وہ عقیدہ ہے جس پر جو نبی پاک علیہ السلام کی امت میں اجماعی عقائد، یا جو اہل سنت کی علامات جنہیں کہا گیا ہے، اور جس کا انکار کرنے والا شخص ضال اور مضل قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، تو یہ ان بنیادی عقائد میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس عقیدے کا انکار سوائے اس آدمی کے جو ضال و مضل ہو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس کی جو بے شمار حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں وہ کتابوں کے اندر مذکور ہیں، اور بندہ جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی جب غور کرتا ہے، جب انسان کو برا کرنے پر سزا کا خوف ہوتا ہے اور اچھا کرنے پر انعام کی امید ہوتی ہے، دنیا کے اندر یہاں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیے یہ
فطرت ہے کہ انسان اس کام کی طرف بڑھتا ہے جس کے اندر اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو مجھے یہ بینیفٹ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا، تو انسان اس کام کے کرنے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور وہ کام جس کے بارے میں اسے بتایا جائے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، اس میں تمہارا خسارہ ہے، اس میں تمہیں سزا دی جائے گی، تو اس کام سے انسان رک جاتا۔ دنیا جہان میں بنائے جانے والے قوانین، ان کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہوتی ہے، ورنہ کسی آدمی کو آپ سے پیسے لینے کی، یا مثال کے طور آپ کسی کو ہٹ کر دیں، کسی کو مار دیں، کسی کو نہیں پڑی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے خسارے نقصان والی چیز سے دور بھاگتا ہے اور جو فائدے والی چیز ہوتی ہے اس کی طرف آتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے اندر یہ فطرت ہے، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی عین فطرت کے مطابق ہیں۔ جب ہم دنیا جہان کے اندر یہ دیکھتے ہیں تو یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ یہاں رہتے ہوئے ایک شخص وہ ہے جسے اس بات پر یقین ہے، اور یقین بھی ایسا قطعی یقین ہے کہ میں جو دنیا میں اچھا کر رہا ہوں اس کا صلہ اللہ کریم مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا، اگر میں برا کر رہا ہوں تو اس کی سزا مجھے آخرت میں دی جائے گی۔ جب اس کانسیپٹ کے ساتھ بندہ جی رہا ہوتا ہے، دنیا میں جب رہ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بہت سارے معاملات میں بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے پکڑ کرنے والی ذات موجود ہے۔ اور اگر ایسا ہو، جنگل کا قانون ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آدمی آپ جو چاہیں کرے دنیا جہان کے اندر، تو یہ تو آپ کسی گھر کے اندر بچوں کو اجازت دے کے دیکھ لیں کہ بیٹا جو چاہیں کریں، تو تھوڑی دیر کے بعد گھر کا حشر نشر جو ہوگا وہ ہر بندہ اس کا جو ہے نا وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ پھر حال کیا ہوگا۔ یہ تو بچے مل کر حال جو ہے گھر کا کریں گے۔ اگر انسانوں کے اندر اس طرح کا نظام ہو، جو چاہیں کریں دنیا کے اندر، آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو دنیا کے اندر جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں لوگ کیا کرتے ہیں۔ فساد آ جائے گا، بربادی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنی قبر کو باغ بنانا ہے، جہنم کا گڑھا بنانا ہے، یہ ڈیپینڈ آن اس ہے، ہمارے اوپر ایک یہ چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہم کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ جیسے کام کر رہے ہیں ویسا کیا ہے یہ انجام بنتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، آپ ایک دفعہ قبر کے پاس کھڑے جو ہے وہ رو رہے تھے، اور آپ سے عرض کی گئی کہ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر کو یاد کر کے آپ بہت روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو بعد والا معاملہ اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو بعد والا معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قبر و حشر کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ قبر میں بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ سلمان بھائی، قبر جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو کسی کے لیے جو قبر ہے اس میں جنتی ہوائیں ہیں، جنتی بچھونے ہیں، جنتی لباس ہے، اور کسی کے لیے اس کے اعمال کی وجہ سے یا اس کے ایمان کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کی لپٹیں ہیں اور گرمی کا عذاب ہے، قبر کا دبانا ہے اور قبر کا عذاب ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایک وحشت کا سامان ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس نے ساری زندگی لوگوں میں گزاری، روشنیوں میں گزاری، ناز و نعم میں گزاری، نعمتوں میں گزاری، آسانیوں میں گزاری، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے آتے جاتی گزاری، تو جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جس کا اسے سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سارے رشتے، وہ سارے ناطے، وہ سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو اس نے بنائی تھی، کمائی تھی، اکٹھی کی تھی، وہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں، اور
آدمی اپنے آپ کو اس قبر میں پاتا ہے جو اندھیری ہے، جو وحشتناک ہے، اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، منکر نکیر تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر ان سوالات کی بیس پر آگے معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سوالات میں کامیاب ہے تو اللہ نے چاہا تو اگلے معاملات بھی آسان ہوں گے، اور اگر ان سوالات کے وہ جوابات نہیں دے سکا تو پھر اگلا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس حدیث کا بھی آپ نے حوالہ دیا، حضرت عثمان غنی اس میں فرماتے ہیں کہ اگر قبر کا معاملہ آسان ہوگا تو پھر آگے بھی معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر قبر میں معاملہ مشکل ہوگا تو اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ قبر میں معاملہ کیسے آسان ہوگا اور قبر میں معاملہ کیسے مشکل ہوگا؟ کیا باتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنے گی اور آگے کی منزل آسان ہوگی، اور کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر جہنم کے گڑھے کا منظر پیش کرے گی اور آگے کا معاملہ مشکل ہو جائے گا؟ ایک حدیث مبارکہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ اس کی قبر تک جاتی ہیں۔ اللہ 3 چیزیں، پھر حضور فرماتے ہیں ان میں سے 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہیں اور صرف 1 چیز اس بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے اہل، اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، یہ قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مال، یہ بھی قبر تک جاتا ہے، لیکن یہ قبر تک جاتے ہیں پھر یہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا عمل ہے کہ جو قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے عمل کی وجہ سے آگے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں رکوں گا اور ایک بات عرض کروں گا کہ ہمیں جو یہاں سیکھنے کو ملا یہ کہ ہم نے اپنی ساری زندگی کس کے لیے گزاری؟ اپنے اہل و عیال کے لیے گزارنی بھی چاہیے، لیکن آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل و عیال کے لیے گزاریں اور حلال اور حرام کی تمیز اٹھا بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ تو سوچتے رہیں کہ ہائے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن ہم یہ نہ سوچیں کہ ہائے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ساری زندگی آدمی کی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے اہل و عیال کا، میرے بچوں کا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے یہ سوچیں کہ ہائے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو آدمی جن چیزوں کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اہل و عیال پیچھے رہ جاتے ہیں، مال پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ آگے اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اب یہاں عمل میں پھر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، اچھے اعمال ہیں اور برے اعمال ہیں۔ جو اچھے اعمال ہیں ان میں سے جیسے مسجدوں کو روشن کرنا، جو مسجد کو روشن کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن کرتا ہے۔ واہ، جو مسجد کو خوشبودار کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو خوشبودار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو کسی بندہ مومن کی تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبر کی تکالیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب آدمی قبر میں جاتا ہے اس تو پر ڈاکٹر صاحب تفصیلی ایک بات پر جو ہے نا وہ میں چاہوں گا کچھ تفصیلی کلام بھی ہو۔ جی۔ مسجد کو روشن کرنے کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، تو یہ کون کون سی چیزیں مسجد کو روشن کرنے کے زمرے میں آئیں گی؟ میں چاہوں گا کچھ ہم اس پر بھی جو ہے گفتگو کرتے چلے جائیں تاکہ ناظرین کو اس کا بھی جو ہے وہ ایک جو یوں بولیے کہ وضاحت جو ہے نا یہ بھی ملتی چلی جائے۔ جی، تو ایک تو بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر آپ مسجد میں جیسے اندھیرا ہے تو اس کو روشن کرتے ہیں، صحیح۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ نے جو مال کمایا ہے اس کمائے ہوئے مال کو آپ مسجد میں اس طرح سے خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی قبر جو ہے وہ روشن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لائٹیں مسجد میں جو ہے نا وہ جلتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، اور ابھی ہمارے یہاں چونکہ بجلی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور بجلی سے جو ہے وہ لائٹیں جلتی ہیں، تو مسجد میں بجلی کا بل بھی اگر بندہ دے گا نا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جی صرف مسجد میں کرسی رکھوانے سے ہی ثواب نہیں ملتا جی کہ بھئی آپ مسجد میں کیا کر لیں، کرسی رکھوا دیں، اس پر پہلے بھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی، یہ ہے، یا پنکھے لگوا دیں یا ماربل لگوا دیں، یعنی ہم نے اپنے اعتبار سے
کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کروانا ہے، میں یہ کام کروا دوں گا جی، ماربل جو ہے نا وہ یہ ہٹوائیں، نیا ماربل لگوا دیں، قالین یہ ہٹوائیں، نئے قالین جو ہے وہ کیا کر دیں، ان کو بچھا دیں، جبکہ ان کو ہٹوانے کی کیا ہے ضرورت بھی نہیں ہے پہلی چیزوں کو. تو یہ کون فیصلہ کرے گا اس کو ہٹانا ہے نہیں ہٹانا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ مفتی صاحب سے کروا لیا جائے تو یہ سب سے بیسٹ ہے. تو بہرحال ایک خرچ کرنے کے معاملات تو الگ ہیں. امیر سنت کی پوری ایک کتاب ہے چندے کے بارے میں سوال جواب. اس کتاب کو جو ہے وہ چندہ دینے والوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر ڈونیشن کوئی کلیکٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی کیا ہے یہ پڑھنا چاہیے. مجھے یاد ہے عبدالواجد بھائی، یہ ہم نے بھی اس کتاب کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ دیا ہوا ہے، یعنی یہ جب کتاب آئی تو اس پر امیر سنت کی ترغیب بھی آئی بھی اس کو جو ہے وہ پڑھا بھی جائے، اور پھر اس پر یہ تھا کہ جو اس کو پڑھے پھر اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا. وہ ہوا، پڑھا بھی گیا ٹیسٹ. یہاں عالمی مدی مرکز فضان مدینہ میں ایک بڑی تعداد نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹیسٹ دیا، اور اس پر ایک بڑا پیارا سا ایک انعام بھی جو ہے وہ رکھا گیا تھا. تو 2 کتابوں کا یوں اس طرح وہ تھا اس میں. تو بہرحال چندے کے بارے میں سوال جواب چندہ دینے والے بھی پڑھیں، جو اکٹھا کر رہے ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے، اور اپنی آخرت کو ہمیشہ بندہ جو ہے وہ پیش نظر رکھے کہ میں کسی کے پیسے خرچ کر کے یہ نہ ہو کہ اپنی قبر بھی برباد کر دوں، اپنی آخرت بھی کیا کر دوں، برباد کر لوں. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو اس کا بڑا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، اور بڑے طریقے کے مطابق، بڑے سلیقے کے مطابق الحمدللہ رب العالمین 1 روپے کو جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے. امیر سنت کی بڑی پیاری گائیڈنس ہے کہ جہاں 100 کی حاجت ہے تو وہاں 99 کیوں، اور جہاں 1 کی حاجت ہے وہاں 2 کیوں. اللہ اللہ، واہ. دونوں طرف سے کیا ہے اس کو چیک رکھ کے جو ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال مسجد کا بل اگر کوئی بندہ بھرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اور یہ بڑا مسجد کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا ایکسپینس ہے بجلی کا بل. اب میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے یہاں مسجد کا بل کتنا جو ہے وہ آتا ہے، 96 ہزار روپے بل جو ہے وہ آ رہا ہے. اور پھر جہاں اے سی وغیرہ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے تو اس کا بل کیا ہے اور زیادہ ہے. اور جو اے سی لگوانے والے ہیں ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ مسجد میں جو آئے تو اس کا جو ہے نا وہ دل نماز میں لگے، یعنی اس کو اتنی راحت ملے، اتنی اس کو جو ہے وہ آسانی ملے کہ بندہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، وہ نماز پڑھے. تو یہ بھی بہت اچھی جو ہے وہ نیت ہے. تو بہرحال مسجد کے بل کی ادائیگی کا سلسلہ کار کر لینا اور اس کو اپنے ذمے پہ لے لینا، واہ، یہ بھی کمال درجے کی جو ہے وہ ایک نیکی ہے. اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ نہ صرف مسجد کو روشن کرنے کے زمرے میں جو ہے وہ معاون جو ہے وہ ثابت ہوگا، مددگار ہوگا، بلکہ نمازیوں کو راحت دینے کے اندر بھی کیا ہے، مسجد کی آباد کاری کے اندر جو ہے وہ اس کا بڑا عمل دخل ہے. ظاہر سی بات ہے لوگ آئیں گے، مسجد کے اندر بیٹھنے کی کیفیت نہیں ہے اگر گرمی کے اندر، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے لوگ آئیں گے. اور اگر راحت، سکون، اطمینان والا معاملہ ہے، اور یہ سارے کا سارا ظاہری طور پر ابھی جو صورتحال ہے گرمی کے اندر، اس میں تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ بجلی کا اچھا انتظام ہے اور آپ اس کے اندر ممد و معاون بن رہے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کے گھر کی آباد کاری کے اندر آپ کا حصہ بھی شامل ہے اور روشن کرنے کے اندر بھی آپ کا حصہ شامل ہے. تو دونوں طرح سے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے کہ مسجد کو آباد کرنا یہ ایک الگ اجر و ثواب ہے، اور وہ آباد کاری کے اندر مسجد بنوانا، اس کے دیگر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یا اس کے اندر جو ہے نا وہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا، درس قرآن دینا، یا دیگر جو اس طرح کے نیکی والے کام ہیں، یہ سب کے سب مسجد کی آباد کاری کے اندر شامل ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ کا حصہ ہوگا. اور پھر مسجد کو روشن کرنا، جس کے متعلق خاص طور پر حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کو روشن کیا تھا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اور ان کے اس کام کو سراہا، اور برملا سب کے سامنے آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے عمر، جیسے آپ نے اللہ کے گھر کو، مسجد کو روشن کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر کو، آپ کی آخرت کو روشن و منور فرمائے. تو یوں یہ ایک یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی تائید ملتی ہے کہ مسجد کو روشن کرنا. اور پھر بلکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق بھی ہے کہ وہ مسجد کی روشنی کا خاص انتظام فرمایا کرتے تھے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی پیروی بھی ہے.
حدیث پاک پر بھی عمل ہے، تو بہت ساری جہاد سے بندہ ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ جس طرح ہم مسجد بنوانے میں دیگر چیزوں کے اندر جو ہے تعاون کرتے ہیں، تو مسجد کو روشن کرنے کے حوالے سے جو بجلی کا بل ہے اس میں بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ بجلی کا بل دیا جا سکتا ہے، سولر کا انتظام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مجھے جو ہے وہ ایک مسجد کے استعمال میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں جو بل تھا یہ 3 لاکھ روپے تک جو ہے وہ آتا تھا، یعنی ماشاءاللہ ایک اچھی مسجد ہے اور انہوں نے انتظام اس کا اچھا جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں نمازیوں کی سہولت کے لیے اے سی وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ روپے کیا تھا بل آتا تھا۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ ایک نظام بنایا سولر وغیرہ کا، جو ہے وہ ایک زبردست انسلام ہوا، اور اللہ پاک کا جو ہے پھر کرم ہو گیا، پوری اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے، وہ بندہ وہ کرتا ہے تو پھر بڑی اس سے سہولت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ کام ہیں مسجد کو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے۔ یہ اس پر بھی ہم نے جو ہے نا وہ بات کرنی ہے۔ خالد بھی کچھ مزید آپ اس پر فرمانا چاہیں گے؟ بالکل جی، مسجدیں خوشبودار رکھنے، اس کی تعمیر اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کو بندہ پورا کرنے کی طرف آئے۔ اور ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت نے جب گرمی بڑی سخت پڑ رہی تھی تو گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بسا اوقات آنے والا آتا ہے اور مسجد میں ایک بہت بہتر اہتمام کے لیے کچھ ڈونیٹ کر کے چلا جاتا ہے، وہ وقتی طور پر تو ایک کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال کرنا۔ اے سی لگوا دیا، اب اے سی کی وجہ سے جو بل بڑھا وہ تو یوں سمجھے کہ اخراجات میں اضافہ ہی ہوا، اب وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس کی طرف بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے توجہ دلائی کہ جب یہ نمازیوں کی سہولت کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ لوگ آئیں اور سکون سے اپنے رب کی عبادت کریں، یعنی بندہ، اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بندہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ نیت باندھ کر کھڑا ہے اور اس کے کان کے پیچھے سے پسینہ بہہ کے نیچے کی طرف نیچے آتا جا رہا ہے، کیسے مطلب پریشانی کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا بندہ ذرا ٹھنڈی ہوا میں اور تازگی کے ساتھ ایک اچھے احساس کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، کس کو زیادہ نماز میں سکون آ رہا ہوگا، کس کی زیادہ فیلنگز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا ایک کنیکشن جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف ہے نا، توجہ ایک ہی طرف ہے، ورنہ بس جلدی سلام پھر جائے، جلدی اٹھ جائیں، تھوڑا سا حبس ختم ہو جائے، تھوڑی سی کشادگی ہو جائے، اگر اسی کی طرف توجہ ہے تو پھر نماز میں دل کم لگ رہا ہے۔ جب آپ اہتمام ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سکون رہے تو لوگوں کو بھی سکون رہے، اور جو مسجد کے انتظام اہتمام وغیرہ چلا رہے ہیں تھوڑا ان کو بھی سکون رہے، تو ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ان افراد کے جو ہماری مسجدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سلمان بھائی، جو حال چل رہا ہے زمانے کا، معاشرے کا، لوگ اپنے گھر کے لیے بھی نا، صرف اپنے گھر کے لیے کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے، اس کے لیے بھی 2 3 جابز کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں نا، ان کو اپنے گھر بھی چلانے ہیں، وہ اس کے لیے بھی جابز کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مسجد کے لیے جو ڈونیشن وغیرہ آ رہا ہے اس کو لے کر جو درست جگہ لگانا ہے، اس کی دیکھ ریکھ اور دیگر سارے کام کر رہے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا کام ہے۔ اور پھر اس کے لیے جب مسجد کا بل بھرنا ہوتا ہے، اور جن مساجد میں ہر طرح کے علاقے ہیں اور ہر طرح کے سہولیات مساجد میں موجود ہی ہوتی ہیں، جس کی جیسی اخراجات ہوتے ہیں، جس کی انکم ہوتی ہے۔ اب ذرائع آمدنی اگر اس طرح سے ہیں کہ مسجد کے ساتھ بہت ساری دکانیں وغیرہ وابستہ ہیں یا آس پڑوس والے بہت تعاون کرنے والے، تو ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ مسجد ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہماری مسجد میں دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہماری مسجد میں بورنگ نہیں ہے یا بورنگ خشک ہو چکی ہے، پانی ہے وہ آ نہیں رہا، عید سر پر ہے یا جمعہ سر پر ہے، اب نمازیوں نے آنا ہے لیکن وہ آئیں گے تو ان کے لیے وضو کا پانی نہیں ہے، اور جو گرمی کا حال ہے وہ سب کچھ ہے، تو کچھ ایسا ہو جائے کہ اخراجات کے حوالے سے ہماری مدد ہو جائے۔ تو یعنی مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ بھی وہاں آ رہے ہیں، لیکن رننگ ایکسپینس جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی بھی لوڈ اپنے اوپر لے لیں، جیسے بعض جگہ کولرز رکھے ہوئے ہیں، ان میں منرل واٹر وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اب اس کے لیے بھی پانی کا یہ ایکسپینس الگ ہے۔ جو نارمل پانی ہے وہ بعض، بلکہ تو بہت بڑی تعداد ہے جو شاید وہ اس طرح سے پانی نہیں پی رہی ہوتی جب تک اس کو فلٹر واٹر نہ ملے، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے جب ایک اچھائی کی طرف جائیں گے
تو اس پیسے خرچ ہوں گے. اب کوئی بھی ایک خرچہ، چاہے تزئین و آرائش کے کاموں کا ہے، چاہے مینٹیننس کے کاموں کا ہے، مینٹیننس کا ہے، چاہے اس میں بجلی کا خرچہ ہو گیا، پانی کا خرچہ ہو گیا، یا اور کوئی ضروریات ہے، جہاں سولر کی ضرورت ہے وہاں سولر، جہاں جنریٹر کی ضرورت ہے وہاں جنریٹر، جہاں فیول کی ضرورت ہے وہاں فیول. تو جس کی جیسی جہاں جیسی ضرورت ہو آپ کر سکتے ہیں، کر جائیں کام. تو دیکھیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کیا بات. مساجد تو بناتے وہ ہیں، بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کو آباد کرنا اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ سب شامل ہے. تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یہ تو ان کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو زکاتیں دینے والے ہیں. اس کی آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی لکھی کہ جس کو مسجد کے معاملات سے وابستہ دیکھو، اس کا حدیث مبارکہ کا مضمون یہ کہ جس کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو، اس کے معاملات سے وابستہ دیکھو، ارشاد فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ وہ کام ہے جو اہل ایمان ہی کا طریقہ ہے. تو اللہ کریم اگر ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے تو قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے بلکہ آگے ہی بڑھانا چاہیے. اللہ کی راہ میں دینا ہے یہ، اور بندہ اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے خزانہ غیب سے اور زیادہ عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ، مرحبا. کچھ فرما رہے ہیں آپ مزید عبدالواجد بھائی؟ جی حضور، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں خرچ کرنا ایک ایسی جامع نیکی ہے کہ یہ نیکی تو بظاہر ایک ہے، لیکن اس کا جو ثواب آتا ہے وہ ہر جہت سے آتا ہے. واہ کوئی تلاوت کر رہا ہے کیا آپ کے دیے ہوئے بجلی کے بل سے، واہ وہ تلاوت کر رہا ہے پنکھے کے نیچے بیٹھے تو آپ کو ثواب. کیا بات. کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ کو ثواب. میلاد کی محفل ہے آپ کو ثواب. شب اسراء کی محفل ہے آپ کو ثواب. بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب. مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں آپ کو ثواب. لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب. محلے میں دین کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، واہ واہ. لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں اور نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، کیا بات. لوگوں کا مسجد میں آنے کو دل کر رہا ہے. تو یہ جو ساری نیکیاں ہیں، بلکہ میں تو گنوا بھی نہیں سکتا، اللہ. ان میں سے آپ کو آپ کا حصہ ملتا رہے گا. کیا بات. تو مسجد کی خدمت کرنا اسلام کی خدمت کرنا ہے. کیا بات. مسجد کا انتظام فرمانا اسلام کا انتظام اور اہتمام فرمانا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ تو مسجد میں پہنچے لیکن ہم غائب ہوں. ہماری دی ہوئی کرسی تو مسجد میں موجود ہو لیکن ہم مسجد میں نہ جائیں. اللہ اکبر. مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں. نماز اس مسجد میں پیسہ دینے سے بھی افضل عمل ہے کہ وہ آپ پر فرض ہے، اور فرض کا ادا کرنا ان سب کاموں سے بہت اچھا ہے. میں ان کاموں کو پیچھے نہیں کر رہا، لیکن جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مسجد میں خرچ کرنے کا تو بڑا جذبہ ہوتا ہے لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو مسجد میں خرچ بھی کیجئے اور مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھیے. ذرا یوں بھی دیکھیے نا کہ ایک بندہ جو مسجد کا بجلی کا بل ہی دے رہا ہے، کیونکہ یہیں سے بات چلی تھی، تو اسی بجلی پر تو، اسی لائٹ پر تو 5 وقتہ نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے. واہ. آپ کے دیے ہوئے بل سے، آپ کے دیے ہوئے پیسے سے گویا لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی ادائیگی کے لیے آواز پہنچائی جا رہی ہے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. آپ کے پیسے سے تو یہ کام ہو رہا ہے، اس دعوت پر آپ ہی نہیں آ رہے، تو پھر یہ اچھا عمل نہیں ہے نا. میری دعوت سے اتنے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور میں ہی اس دعوت میں موجود نہیں ہوں، تو یہ اچھائی نہیں ہے. زیادہ اچھائی یہی ہو کہ بلایا بھی جائے اور میں خود بھی موجود ہوں، نماز خود بھی پڑھوں اور میری وجہ سے نماز کی دعوت بھی عام ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اور بھی بہت ساری مسجد کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جہات ہیں. جیسے بعض اوقات بندے کو لگتا ہے یار مسجد میں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، سو اٹس مینس کہ جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے یہ پرانا ہو گیا ہے، یا جو اس کے ڈبے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ٹھیک کروانا ہے. تو اس کے لیے بھی کیا ہے، ایکسپینس کی ضرورت ہے. تو یہ کام بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری اس کی جو ہے وہ ڈائمینشنز ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد کمیٹی سے جو ہے وہ مشورہ کر لیا جائے کہ جی آپ بتائیے کون سا کام ہونے والا ہے، کیا کام جو ہے وہ کرنے والا ہے. تو
وہ جو کام ہونے والا کرنے والا جس طرح وہ بتائیں اس میں پھر آپ اپنا حصہ شامل کریں گے تو انشاءاللہ یہ مزید بینیفیشل ہو جائے گا۔ تو قبر کی زندگی میں سکھ پانے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے اللہ کی مسجد کو روشن کیا اللہ اس کی قبر کو روشن کرے گا، اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھیں تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی خوشبوؤں کو پانا ہے تو آج اللہ کے گھر کو روشن کرنے کا سلسلہ کار بنائیں اور اس کو خوشبودار کرنے کا سلسلہ کار بنائیں۔ امیر اہل سنت کا پورا ایک رسالہ بھی ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے، تو مسجد کو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کچھ ہم گفتگو کر لیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگربتیاں لے کر کے کیا ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ اچھا جیسے ایک بڑا پیکٹ اگربتی کا لے کر بھیج دیا، اب اس کے اندر کیا ہیں الگ الگ خوشبوئیں جو ہے نا وہ اس کے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ پیکٹ میں ہوتی ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں وہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ دیکھا ہے ہم نے کہ وہ جو ہے نا وہ کپ ہوتا ہے، کپ کے اندر آٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے ایک گچھا اگربتیوں کا ان کو جلا کے وہ اس کو ایک جگہ پر جب رکھ دیتے ہیں، تو وہ جب اس کی دھونی جب اٹھتی ہے اور جب ہوا کے جھونکے سے جب کسی کو لگتی ہے تو کئیوں کا حال بحال کر جاتا ہے۔ اگر اس پر جن ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، یہ جن کیا ڈاکٹر صاحب دم ہی نکل جائے گا، ایسی کیفیات بھی ہوتی ہیں، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ خوشبو مسجد کو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے بھی سینسیبل کام اگر بندہ کرے گا تو یہ بہت بینیفیشل ہو جائے گا۔ اگر بتی جلانے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کو کہاں جلانا ہے، کس طرح جلانا ہے، تو یہ ساری چیزیں مینرز کے ساتھ بندہ کرے گا تو یہ بینیفیشل ہوگی۔ بلکہ آج کل تو ایک جدید سسٹم بھی جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک وہ لگا دیتے ہیں اس کو، وہ ایک چیز بنی ہوتی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، لیکن میں نے کئی جگہ لگا دیکھا ہے، تو وہ خود بخود کیا کرتا رہتا ہے، فضا میں خوشبو جو ہے وہ چھوڑتا رہتا ہے اپنے حساب سے۔ اسپرنکل کرتا بڑا ہے فوارہ، جی اسپرنکل ہوتا ہے شاید فوارہ، ہوا میں خوشبو کے فوارے مارتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں سے خوشبو جو ہے نا ملتی رہتی ہے اور بڑا اچھا سا ایک جو ہے نا وہ سلسلہ کار بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ استعمال اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال خوشبو ایسی ہو جو راحت کا سامان بنے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم ایسا انداز جو ہے وہ اپنا لیں کہ لوگ تکلیف میں آ جائیں۔ اور بعض کا جہاں جیسے ایصال ثواب کا سلسلہ کار ہوتا ہے نا، تو یہ جو میں نے کپ کا منظر پیش کیا ہے یہ عموماً وہاں پر ہوتا ہے۔ جیسے دیگر چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں تو وہاں ایک کپ کے اندر آٹا ڈال کے اور اس میں جو ہے وہ 10-12 اگربتیاں ڈال کے ان کو سلگھا کے ان کو لے کے درمیان میں رکھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ درمیان میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ میں ان کو یہاں سے کیا کر لیں، ان کو اٹھا لیں۔ اٹھانے والا اگر نہ بھی اٹھائے تو وہ جو وہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی پھر اگربتیوں کو کیا کر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں، تو یہ کام بھی جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ بہترین خوشبو کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ جو بھینی خوشبو ہوتی ہے یہ تقریباً جو ہے نا سب کو چل جاتی ہے، اور جو تھوڑی ہارڈ خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو پریشان بھی جو ہے وہ کر دیتی ہیں۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ خوشبو لینے والے سے اگر مشورہ لیں گے تو وہ بھی آپ کو اللہ نے چاہا تو ایک ریلیونٹ اور اچھا مشورہ دے گا۔ اگر خوف خدا والا ہوگا تو سلسلہ کار یہ اچھا جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو مسجدوں کو خوشبودار رکھیں، خود بھی جائیں تو خوشبو لگا کے جو ہے وہ جائیں، اچھی خوشبو جو ہے وہ خرید فرمائیں۔ امیر سنت نے ایک خوشبو کا مشورہ دیا تھا، سندل روز۔ جی اچھا، تو فرمایا امیر سنت نے کہ سندل ایک بتایا تھا، وہ میسور کا سندل غالباً، لیکن وہ مہنگا ہوتا ہے وہ، اور اس میں روح گلاب، یعنی آپ یہ ملا دیں اور پھر اس کو 6 ماہ کے لیے رکھ دیں اس کو، اور پھر جو کیا کریں اس کو استعمال کریں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا جی یہ ایک زبردست خوشبو جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، اس کو ورد سندل کے نام سے بھی جو ہے نا یہ فروخت ہوتی عرب ہے۔ شریف سے بھی ملتی ہے یہ۔ اچھا ٹھیک، تو بڑی پیاری خوشبو اور بڑی بھینی سی جی۔ خوشبو ہوتی ہے، لائٹ خوشبو ہوتی ہے، اور اس کو اگر اچھا سندل اس کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ لانگ لاسٹنگ بھی جو ہے نا وہ دیر تک اس کی فریگرنس جو ہے وہ بندے کو آتی رہتی ہے۔ یہ بھی سلسلہ کار خوشبو کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میری سنت نے ایک جو ہے چیز بیان کر رکھی ہے، وہ قبلہ قاری سلیم صاحب رکن شورا ادام ذلہ، ان کو بھی خوشبوؤں کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک بڑا یوں بولے سینس بھی ہے اور معلومات بھی ہیں۔ تو ان کے حکم پر میں نے جو ہے نا وہ ایک خوشبو جو ہے وہ بنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے یہ بتایا تھا، یعنی عنبر اور عود
یعنی امبر خوشبو جی اور بلیک ووڈ خوشبو. جی تو یہ دونوں جو ہے وہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی. تو قاری صاحب جو ہے نا وہ تشریف لائے یہاں کراچی میں. تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو ملا دیں گے نا اور اس کو کچھ ٹائم کے لیے اس کو جو ہے آپ چھوڑ دیں تو یہ ایک لاجواب خوشبو جو ہے یہ بن جائے گی. ویسے یہ دونوں سٹرونگ ہوتی ہیں نا؟ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا ڈاکٹر صاحب ان کے اس کے مطابق یعنی جو گائیڈنس تھی جی. برابر تھی تو میں نے ان کو کیا کر دیا اچھا ملا دیا چھوڑ دیا. اور واقعی یعنی جی. وہ جو خوشبو اس سے بنی نا جی جی. اس کے میں اب الفاظ میں اب کیا بتاؤں آپ کو کیا. ویسے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. عموماً جو عطر بناتے ہیں وہ راز نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو آپ نے برملا بتا دیا کہ برابر اور یہ تو اس سے یہ خوشبو بنے گی. جی تو یہ بنانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا تجربہ جو ہے وہ کریں. تو تجربہ کار بننے کی روشنی میں یہ تجربہ کیا جائے ورنہ پھر بعض کا دو عطروں کو ملا کے جو تیسرا عطر بنتا ہے وہ پھر سونگھنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آپ کو کالز دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. مسجدوں کو خوشبودار رکھیں. خود بھی مسجد میں جائیں تو اچھا عطر لگا کر کے جائیں. جی آج کا جو موضوع ہے قبر کی زندگی بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. ماشاءاللہ مبلغین اس پر بہت بہترین کلام بھی فرما رہے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیں اگر قبر کی تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے؟ کچھ ایسے نکات آپ بیان فرما دیں گے جس میں ہم ان کو اگر اپنا لیں تو ہم قبر کی زندگی گزارنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. کوئی اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرما دیں. اللہ آپ کو برکت دے آباد رہے. جیسے مسجد کو روشن کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو گئی مسجد کو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے ہو گئی. خالد بھائی اب حافظ صاحب کچھ مزید فرمایا. مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے قبر کے دوست. اگر اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو قبر میں کام آنے والے ہیں. تو جب ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ قبر میں راحت پانے والے کام ہیں. اور اللہ کی رضا کا ہر کام بندے کی قبر میں راحت کا سامان پیدا کرنے والا ہے. تو یوں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے بندہ اور نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ رغبت کرے تو انشاءاللہ الرحمن قبر کے اندر اللہ کریم اس کو آسانی اور راحت پیدا فرما دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ آپ کو ہر اس کام کا پتہ چل جائے گا جو آپ کی آخرت کو سنوارنے والا ہے. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تلاوت قرآن میں انہوں نے چونکہ ایک بات کی تھی تو میں اس پر ایک سرد سے عمل بتا دوں. آپ نے جنرل بات فرمائی ہے تو ایک عمل بھی ہو جائے گا نا. تلاوت قرآن واہ اور اس میں بالخصوص سورہ ملک جو ہے وہ پڑھنا یہ وہ عظیم صورت ہے جو بندے کو عذاب قبر سے بچائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی کون طہارت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. قبر کی زندگی کھلی آنکھ صلی اللہ میں سلسلے کا موضوع رکھا گیا ہے. مبلغین سے عرض ہے کہ قبر کی زندگی کو خوشگوار بارونق اور اچھا بنانے کے لیے دعوت اسلامی کیا کام سر انجام دے رہی ہے اور کس طرح ہم اس سوچ کو اپنا سکتے ہیں. نعت خان سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جی عبدالواجد بھائی. جی دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے, دعوت اسلامی کیا نہیں کر رہی ہے. ہر وہ کام جو مسلمانوں کی آخرت کو سنوارنے والا ہے دعوت اسلامی اپنی حیثیت کے مطابق یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کام کو کیا جائے. مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی درستگی کے لیے جامعۃ المدینہ ہے. مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے. فیضان آن لائن ہے, دارالمدینہ ہے. اسی طرح سے اور دیگر مجالس ہیں جو مسلمانوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کر رہی ہیں. شعور بیدار کرنا جی یہ بھی ایک بڑی بات ہے. واہ جیسے قبر کی زندگی ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا نا تو کئی ایک تعداد یہ بھی ہوگی ارے کیا صبح صبح یہ قبر کی زندگی موضوع لے کے بیٹھ گئے. موضوع لے کر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں قبر کی زندگی نے آ ہی جانا ہے. آنکھیں بند کرنے سے کبوتر غائب نہیں ہوتا نہ بندہ غائب ہوتا. تو بات نہیں کریں, یہ موضوع نہیں لیں, یوں نہیں کریں, وہ نہیں کریں, تو اس سے معاملہ بنے گا نہیں. معاملہ تو کام کرنے سے ہی بنے گا اور شعور بیدار کرنے سے ہی بنے گا. اور دعوت اسلامی الحمدللہ شعور بیدار کر رہی ہے. مدنی چینل گھر پر آ کے ہمیں بتا ہی رہا ہے نا, سمجھا ہی رہا ہے نا, توجہ دلا ہی رہا ہے نا. اللہ پاک ہمیں اس
جو ہے وہ صدائے باز گشت جو ہمیں آج سنائی دے رہی ہے، اللہ ہمیں اس پر کان دھرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بات عمل کی جو ہے وہ بنتی ہے اور عمل بھی ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی تو تھیٹیکل بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے۔ آپ قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ الکریم یہ تلاوت کلام پاک کا، جس طرح میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ 30 آیَةً، قرآن پاک میں صورت ہے 30 آیتیں ہیں اس کی۔ فرماتے ہیں شفعت لرجل حتی غفر لہ، واہ، یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ بندے کی بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی بتا بھی رہی ہے، اور آپ اگر قافلے میں سفر کریں تو رات کو سونے سے پہلے سنائی بھی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پہ یہ سورہ ملک پڑھنے کا حلقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ تعلیمات سننے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کون؟ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام جاری و ساری ہے۔ سلمان بھائی آپ سے یہ عرض ہے کہ اشفاق بھائی نے جو منقبت پڑھی ہے پیر عطار ہے، اس کے چند اشعار آپ اپنی آواز میں ہمیں سنا دیں۔ مرحبا جی۔ کھلے آگ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور ہمارے وقار بھائی بھی تشریف لائے ہوئے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ والا کلام سنا دیں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین جی۔ مرحبا۔ سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ ٹوریا ٹوریا جا فریدہ آپ کلام سنا دیں۔ واہ بھائی مرحبا۔ ہو جائے جی، جی ہو جائے۔ کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری، فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا، ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا۔ چلیے جی جی کال۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، یہ کلام سنائے۔ واہ سبحان اللہ، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ مرحبا۔ اور اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، یہ کلام سنائے۔ واہ مرحبا، ماشاءاللہ۔ آپ کا پینل بہت پیارا ہے، سب کو سلام۔ وقار بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اے کاش اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، یہ کلام سنائے۔ واہ کینٹ سے یہ میسیج ہے، سبحان اللہ۔ مرحبا۔ RYK، یہ رحیم یار خان کا شارٹ فارم لگ رہا ہے مجھے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، کلام سنا دیں، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، کلام سنائیں۔ مرحبا جی، کال لیتے ہیں۔ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ بڑی مہربانی، مرحبا جی۔ سلمان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، یہیں سے لے لیں وقار بھائی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب
سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے بس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہر مکان کا اجالا لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہر مکان کا اجالا ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سب سے اولا اللہ وقار بھائی کو برکتیں عطا فرمائے مطلب کمال کے آدمی ہیں ان کی ڈاکٹر صاحب خصوصیت یہ ہے کلام میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ہوتی ہے کلام کی طرز نمبر 2 ہوتا ہے کلام کا سکیل اور نمبر 3 ہوتا ہے کلام کا ٹیمپو تو وقار بھائی کی خصوصیت یہ ہے ماشاءاللہ کہ یہ اسی سکیل سے اسی طرز سے اور اسی ٹیمپو سے کیا کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں یعنی یہ کمال ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو اور برکتیں اس میں عطا فرمائے این سارد بزور بازو نیست ذالک فضل اللہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے کریم عطا فرمائے سبحان اللہ جی مزید آپ سے بھی سیکھتے رہتے ہیں اللہ برکت دے جزاک اللہ خیر اصل تو چیز ہی یہ ہے واہ وہ سوینا لزار پھرتے ہیں وہ سوینا لزار پھرتے ہیں وہ سوینا زار پھرتے ہیں وہ سویلا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاج تار پھرتے ہیں، مانگتے تاج تار پھرتے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ، یہ کس شہ والا کا صدقہ بٹتا ہے؟ کیا شعر ہے؟ یہ کس شہنشاہ یہ والا کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج تار پھرتے ہیں۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج تار پھرتے ہیں، مانگتے تاج تار پھرتے ہیں۔ تاج کو کاسا بنا کے کہہ رہے ہیں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج تار پھرتے ہیں، کیوں تاج تار دیکھی کبھی خواب میں وہ شے جو جھولیوں میں گدایا کرتی ہے، کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج تار پھرتے یا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مکار بھائی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکیج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، ویڈیو پیکیج دیکھیے، پھر انشاءاللہ واپس پروگرام میں آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس قوم میں خیانت ظاہر ہو اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کو روب ڈال دیتا ہے، وہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے۔ اور جس قوم میں جو ہے وہ زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ موتیں آنے لگتی ہیں، موت جو ہے نا وہ کثرت سے آتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے
اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خوریزی پھیل جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، بد عہدی کرنے لگتی ہے، اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی نصیحت والی ہے، بڑی عبرت والی ہے، اس کی اگر کوئی شرح، کوئی مزید تشریح بیان ہو جائے۔ دیکھیں کہ جس طرح دواؤں میں، صحیح، غذاؤں میں، افعال میں، اقوال میں، یعنی ہماری باتوں میں، الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیریں رکھی ہیں، صحیح، فائدے رکھے ہیں۔ جس طرح بعض دواؤں میں جو ہے نا وہ بظاہر فائدہ ہوتا ہے، صحیح۔ اچھا، غذاؤں میں کہ بھائی یہ غذا جو ہے نا وہ اس مرض کے لیے اچھی ہے، اس سے جو ہے نا مریض کو فائدہ ہوگا، صحیح، کہتے ہیں نا یہ بہت اچھی چیز ہے، مریض کو کھلاؤ، بہت اچھی چیز ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ الفاظ بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض الفاظ جو ہے نا وہ کمال کے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آئیے جناب بیٹھ جائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ ارے آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بندہ کیسے جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ نہیں یار، الفاظ کی تاثیر، الفاظ کی تاثیر ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ بعض غذاؤں میں جو ہے وہ نقصانات کی تاثیر ہے، اسی طرح بعض الفاظ میں تاثیر جو ہے نا وہ اس کی الٹ ہے بالکل۔ صحیح۔ جیسے کسی کو گالی دے دی، اچھا بھلا انسان جو ہے نا وہ بالکل آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل۔ جب کسی کو اگر آپ نے مکہ دکھا دیا، اب وہ اگر سوا سیر ہوا تو پھر آپ کو مکہ مار کے دکھا، آپ نے خالی دکھایا تو آپ کو مار کے دکھائے گا، پورا پریکٹیکل کر دے گا، پریکٹیکل کر دے گا۔ آپ نے تو خالی دکھایا تھا، خالی اشارہ کیا تھا، تو کیا نہیں خالی اس اشارے نے جو نا آپ کو مار کھلوا دی۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح۔ تو دیکھیں نا کہ الفاظ ہی کے کھیل ہیں کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے، منہ سے کہتا ہے اور سامنے والا تیش میں آ کر اس کو مار دیتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو الفاظوں میں تاثیر ہے، غذاؤں میں تاثیر ہے۔ تو اسی طرح اچھے اعمال اور برے اعمال میں جو نا اس میں بھی تاثیرات رکھی گئی ہیں، اس میں بھی اثرات رکھے گئے ہیں، ہے نا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ سبحان اللہ۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، جسے اللہ پاک جو ہے وہ چاہے عطا فرمائے۔ کچھ کام ہیں جن کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور بندہ سٹرگل کرتا ہے تو ون کر جاتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض گولز ایسے ہوتے ہیں جنہیں بندہ اچیو کر لیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے، سارا سال محنت کرتا ہے، آخر میں پوزیشن جو ہے نا وہ لے لیتا ہے۔ پوزیشن نہیں بھی لے چلے، اپنے اچھے گریڈ سے پاس ہو گیا تو بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نرمی اپنانے کے لیے بھی تھوڑی سی کیا کرنی پڑتی ہے، کوشش ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا بندے کو رکنا پڑتا ہے، تھوڑا اپنے مزاج کو دھیما کرنا پڑتا ہے۔ تو بندہ تھوڑا خود محنت کر کے اپنے مزاج کو دھیما کر لے، ورنہ پھر وقت تو بڑے بڑوں کی مزاج کو جو ہے نا وہ پھر دھیما بھی کر دیتا ہے، سیدھا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ وقت کی چکی بہت باریک بہت آہستہ چلتی ہے، لیکن بہت باریک پیستی ہے، کہنے والے کہہ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ تو المؤمن لین ہین سہل، تو مومن نرم دھیمے مزاج والا، اور اس سے کام معاملہ کرنا بھی کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے۔ عذاب قبر کا باعث جو بننے والے کچھ اعمال ہیں، میں چاہوں گا عدنان بھائی آپ کچھ ان کا بھی بیان فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل جیسے نماز کو قضا کر دینا، یہ وہ عمل ہے جو عذاب قبر کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح جو روزوں کو فرض ہونے کے باوجود نہ رکھنا، یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جس کو نبی مختلف کتابوں کے اندر کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ جو ہے موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عذاب قبر جنہیں ہو رہا تھا انہیں اس کو مشاہدہ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ یہ دو قبر والے وہ ہیں جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وَمَا يُعَذَّبَانِ لِكَبِيرٍ، ہاں جی، کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو اور اس کی ایک جو ہے وہ شرح یہ بھی بیان کی گئی ہے، یعنی یہ ایسے کام نہیں ہے جن سے بچنا بہت مشکل ہو، بلکہ بچنا آسان تھا، لیکن باوجود اس کے یہ لوگ اس کام میں جا پڑے۔
تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین ہے اور آپ پر جو ہے وہ شفقت مہربانی کا غلبہ رہا کرتا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عذاب میں تخفیف والا معاملہ بھی کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یہ الگ روایت ہے، اور یہ ایک سے زائد بار کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی، بعض روایات میں یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی اور حضور نے اس کو 2 کر کے لگا دیا، بعض میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوائی اور پھر اس کو 2 کر کے ایک قبر پر ایک کو لگایا اور دوسری قبر پر دوسرے کو لگایا، اور یہ تر و تازہ جو ہے وہ ٹہنیاں تھی کھجور کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، ارشاد فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے نہیں بچا کرتا تھا، وہ ناپاک جو ہے وہ اس کا جسم ہوا کرتا تھا اور کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہوا کرتے تھے، ارشاد فرمایا اس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس وجہ ایک سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ہاں جی، حدیث رسول میں جی ان دو عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہ بتائے کہ جو عذاب قبر کا سبب بننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چغل خوری کو لوگ جو ہے نا وہ ادھر کی بات ادھر لگائی بجھائی کرنا جس کو کہتے ہیں، اس کی بات اس کو بتانا، اس کی بات اس کو بتانا، یہ عام طور پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے مرض۔ تو یہ مرض جہاں گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ساتھ ساتھ اس کے یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے بھی ہے، تو یوں بندہ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو اس طرح کے گناہوں سے بھی بچائے۔ اللہ پاک ہمیں عافیتیں سلامتی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، از تو فعل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنجو غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،